أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. صدق اللہ العظیم. وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور قوم سمود کی طرف ان کے بھائی حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا. قال، حضرت صالح علیہ السلام نے کہا، یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو. ما لکم من الہ غیرہ، نہیں ہے تمہارے لیے اس کے سوا کوئی اور معبود. قد جاءتکم بینۃ من ربکم، بے شک تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک نشانی آ چکی ہے. ہذہ ناقۃ اللہ لکم آیۃ، یہ اونٹنی، یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے ایک نشانی ہے. فذروہا، تم اس کو چھوڑ دو. تأکل فی ارض اللہ، کہ یہ اللہ کی زمین میں کھاتی پھرے. ولا تمسوها بسوء، اور تم اس کو ہاتھ نہ لگاؤ تکلیف پہنچانے کے غرض سے. فیأخذکم عذاب علیم، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں ایک دردناک عذاب آ پکڑے. قوم سمود، اس سے قبل قوم عاد کا تذکرہ تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند اقوام کا تذکرہ یہاں پر فرمایا. مقصد امت محمدیہ کو متنبہ کرنا ہے، خبردار کرنا ہے کہ یہ نافرمانیوں سے بچ جائے. ہم سے زیادہ طاقتور لوگ، ہم سے زیادہ عمروں والے گزر چکے، لیکن بچے صرف وہی جن کا ایمان درست تھا، جن کے اعمال درست تھے، جن کے معاملات درست تھے، جنہوں نے انبیاء اور انبیاء کی تعلیمات کی قدر کی. اس کے علاوہ چاہے لوگ تعداد میں زیادہ تھے، چاہے اسباب میں زیادہ تھے، چاہے مال و دولت میں زیادہ تھے، چاہے طاقت میں قد کاٹ میں زیادہ تھے، اگر زندگی میں ایمان نہیں تھا، اگر زندگی میں اچھے اعمال نہیں تھے، اگر زندگی میں نبی کی محبت، نبی کی لائی ہوئی باتوں کی تعظیم نہیں تھی، وہ لوگ تباہ و برباد ہو کر رہ گئے، اور آج ان کا نشان بھی تلاش کرنا مشکل ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے قوم سمود کی طرف ان کے بھائی حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا. قوم سمود کے بارے میں آتا ہے یہ قوم عاد کے بعد آئی، اور ظاہر ہوتا ہے کہ یہ قوم عاد ہی کی نسل سے تھی. وہ لوگ جو کہ حضرت ہود علیہ السلام کے ساتھ بچ گئے تھے، اس کے بعد جو آگے نسل چلی ہے، انہی میں ایک شخص جو ان میں بڑا بزرگ اور ان کا دادا کہلایا، اس کا نام سمود تھا. اسی کی طرف نسبت کرتے ہوئے یہ جو قوم بنی، تو اس قوم کو قوم سمود کہا جاتا ہے. چونکہ یہ شخص انہی میں رہنے والے تھے، اس لیے قوم سمود کہتے ہیں. اور پھر اسی قوم کے رہنے والے ایک صالح نامی شخص تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ کو منظور ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ آپ اپنی نبوت کا اعلان کیجئے. بھیجا کس وقت؟ جب کہ یہ لوگ اپنے تکبر کے اندر مبتلا ہو چکے تھے، اور اسی طریقے سے پہلی تعلیمات کو بھلا چکے تھے. فتنہ اور فساد، لڑائی جھگڑا، بدماشی یہ زندگی کے اندر آ چکی تھی. ہر طاقتور غریب کا حق مارنے لگ گیا تھا. توحید سے یہ لوگ بالکل بھٹک چکے تھے. اور قوم عاد کی طرح یہ بھی بڑے طاقت والے تھے، بہت زیادہ قد کاٹ والے تھے. انہوں نے بھی پہاڑوں کو تراش تراش کر محلات بنائے، بڑی بڑی عمارتیں بنائیں. لیکن بہرحال جب نبی آئے تو یہ لوگ ماننے کے لیے تیار نہ ہوئے. یہ جگہ جہاں پر یہ لوگ رہا کرتے تھے، یہ عرب اور شام کے درمیان کی جگہ تھی، جس کو اس وقت حجر کہا جاتا تھا. آج کل اس کا نام مدائن صالح کہا جاتا ہے. اور آج بھی ان کے کچھ نہ کچھ نشانات ملتے ہیں کہ جہاں پہ کیسے انہوں نے پہاڑوں کو تراشا اور بڑے بڑے محلات بنائے.
تو عرب والے جب تجارت کی غرض سے جایا کرتے تھے تو ان کے تباہ شدہ کھنڈرات کو، ان کے مکانات کو دیکھتے تھے تو فرمایا کہ اس سے عبرت حاصل کرو۔ ان کا مال و دولت، ان کا تکبر، ان کی اولاد، ان کے تعلقات، ان کے کچھ کام نہ آ سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ساری باتوں کو درست کرنے کے لیے حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا، اور حضرت صالح نے پہلے انبیاء کی طرح یہی بات کہی کہ اے میری قوم، بڑی محبت کے ساتھ فرمایا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں۔ الہ تمام معنوں میں آتا ہے، کوئی تمہارا معبود نہیں، کوئی تمہارا رازق نہیں، اللہ کے سوا کوئی تمہاری دعاؤں کو سننے والا نہیں، کوئی حاجت روائی کرنے والا نہیں، کوئی زندگی اور موت کا مالک نہیں، ایک اللہ ہی ہے۔ اور میں تمہارے پاس ایک نشانی لے کر آیا ہوں۔ ہوا ایسا، یہ قوم ساری کے ساری اکٹھی ہو کر آئی اور انہوں نے کہا کہ ہمارا مطالبہ ہے کہ آپ جو ہے اس پہاڑی سے ایک اونٹنی نکال کر دکھائیں، اور وہ اونٹنی بھی ایسی ہو کہ وہ جب باہر نکلے تو اس کے بعد وہ بچہ بھی جنے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے رابطہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر چلو اس بات پر یہ لوگ ایمان لاتے ہیں تو چلو آپ کو یہ معجزہ عطا کرتے ہیں۔ بتا دیا کہ کل ہم یہ کام کریں گے۔ پوری قوم میں منادی کروا دی گئی، اعلان کروا دیا گیا، اور یہ لوگ جو ہیں وہ آ گئے اور اکٹھے ہو گئے، بلکہ مذاق اڑانا شروع ہو گئے۔ دیکھو یہ صالح کو کیا ہوا، آج جو ہے یہ دیکھو اس پہاڑی سے اونٹنی نکالنے لگے ہیں۔ تو سب لوگوں نے کہا کہ جی یہ فلاں سامنے والی جو پہاڑی ہے یہاں سے اونٹنی نکال کر دکھائیں۔ صالح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں سے اونٹنی نکال دی۔ اب وہاں سے اونٹنی نکلی، لیکن اب بتایا کہ دیکھو تمہارا مطالبہ پورا ہو چکا، اب تم ایمان لے آؤ سارے کے سارے، ایک اللہ کی ذات کو مان لو، مجھے نبی تسلیم کر لو۔ لیکن یہ لوگ کچھ ماننے والے بنے، کچھ نافرمانی ہی کے اندر مبتلا رہے۔ اب فرمایا حضرت صالح علیہ السلام نے، دیکھو کہ بھئی اس کے بارے میں اب تمہیں حکم یہ دیا جاتا ہے، ایک دن یہ اونٹنی پانی پیا کرے گی، اور ایک دن جو ہے سارے اس بستی والے اور سارے کے سارے لوگ جو ہیں وہ اپنے جانوروں کو اور اپنے لیے پانی بھرا کریں گے۔ جس دن اونٹنی کا دن ہے اس دن کوئی پانی اس میں سے نہیں لے سکتا، اور وہ سارا پانی پی جایا کرتی تھی، اللہ کی طرف سے ایسا نظام تھا۔ تو جب یہ معاملہ چلا، اس کے بعد ایک عورت تھی جس کا نام عنیزہ بنت غنم تھا، اس کے بہت زیادہ جانور تھے۔ اب یہ دیکھتی کہ ایک دن ہوتا ہے اور لوگوں کے جانور بھی ہوتے ہیں تو بڑے مسائل بنتے ہیں۔ یہ بدکارہ بھی تھی، کردار بھی اچھا نہیں تھا، تو اس نے چند اوباش جو ہے بدماشوں سے رابطہ کیا، جس کا تذکرہ 19ویں پارے میں موجود ہے کہ 9 رہطین، یہ 9 بدماش تھے، ان سے رابطہ کیا اور کہا کہ دیکھو بات یہ ہے کہ ایسا معاملہ ہے، لہٰذا اس اونٹنی کا کچھ کرو، میں اس کے بدلے میں میری بیٹیاں ہیں ان کا نکاح تمہارے ساتھ کر دوں گی۔ تو یہ یہی کچھ چاہتے تھے، بدماش قسم کے لوگ تھے۔ تو انہوں نے ارادہ یہ بنایا کہ سب سے پہلے ہم صالح علیہ السلام کو نعوذ باللہ ختم کر دیتے ہیں، اس کے بعد اونٹنی کو ختم کرتے ہیں۔ تو کہا کہ چلو صبح ایسا کریں گے۔ رات کو جب مشورہ ہوا تو کہنے لگے نہیں، بے شک ہم بدماش ہیں لیکن ایسا تو نہیں کر سکتے کہ ایک نبی کو شہید کر دیں، چلو اونٹنی کا کچھ کرتے ہیں۔ صبح پھر جو ہے ایک شخص ان میں سے جس کا نام قزار تھا، اس نے جو ہے اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ دی۔ جیسے ہی ٹانگیں کاٹیں ایک آواز اونٹنی کی نکلی، صالح علیہ السلام سمجھ گئے کہ اونٹنی کو تکلیف پہنچائی گئی ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام آئے اور فرمایا کہ دیکھو اب بھی موقع ہے، یا تو توبہ کر لو، توبہ کر لو، ورنہ یہ ہے کہ تمہیں 3 دن کی مہلت ہے۔ ایک دن میں تم سب کے چہرے پیلے پڑ جائیں گے، دوسرے دن میں تم سب کے چہرے سرخ پڑ جائیں گے، اور تیسرے دن میں تم سب کے چہرے کالے پڑ جائیں گے۔ توبہ کر لی، اللہ عذاب سے بچا لے گا، ورنہ تم پر عذاب آئے گا۔ یہ لوگ مذاق اڑانا شروع ہو گئے، حالانکہ دیکھ بھی لیا کہ چہروں کی رنگتیں ایک دن کے گزرنے کے بعد تبدیل ہو رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود ایمان نہ لائے۔ آخرکار ایک زلزلہ برپا ہوا، ایک زوردار چیخ شروع ہوئی جس کو یہ لوگ برداشت نہ کر سکے۔ زلزلہ بھی ہوا اور وہ آواز بھی، جس کی وجہ سے ان کے سینے پھٹ گئے اور یہ لوگ جو ہے بالکل ختم ہو کر رہ گئے۔ تو یہاں پر جو بات ارشاد فرمائی ہے کہ دیکھو اللہ جل شانہ نے اس قوم کو بڑی طاقت عطا فرمائی۔ اس کو عاد ثانیہ بھی کہا جاتا ہے۔ عاد ثانیہ یعنی دوسری قوم عاد، اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ انہی کی نسل سے تھے۔
اس لیے پتہ چلتا ہے کہ یہ انہی کے بعد آئے اور انہی کی نسل سے تھے کہ کتابوں میں اس کا نام قوم سمود بھی ملتا ہے اور عاد ثانیہ بھی ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صالح علیہ السلام کو بھیجا، نشانیاں لے کر آئے، معجزات لے کر آئے، آخرکار انہوں نے معجزات کی حقیقت کو نہ سمجھا اور نبی کو پریشان کیا، ایمان والوں کو پریشان کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عذاب کے اندر ان کو پکڑ لیا۔ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ عَادٍ، اور ان سے کہا گیا کہ تم یاد کرو کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں جانشین بنایا قوم عاد کے بعد، یعنی قوم عاد کے بعد تم آئے، تمہیں ان کا جانشین بنا دیا۔ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں زمین میں اس طرح بسا دیا، بَوَّأَكُمْ تمہیں اس طرح ٹھکانہ دے دیا زمین میں، تَتَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا، کہ تم بناتے ہو من سہولِهَا، سہول کے دو ترجمے، کہ اس کی ہموار جگہ پر یا اس کی نرم جگہ پر تم بناتے ہو قصورا محلات، قصر کی جمع ہے قصورا، محلات تم بناتے ہو۔ وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا، اور تم پہاڑوں کو تراش کر بیوتا ایک مکان کی شکل بنا دیتے ہو۔ فَاذْكُرُوا آلاءَ اللَّهِ، بس یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو۔ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور زمین میں فساد مچاتے نہ پھرو۔ یہ سمجھایا حضرت صالح علیہ السلام نے، لیکن یہ لوگ باز نہ آئے اور ان پر عذاب آیا، اللہ پاک نے ان کو ختم کر دیا۔ آگے انہی کے بڑے سرداروں کا کہ انہوں نے پھر آگے سے کیا جواب دیا اس کا تذکرہ آ رہا ہے۔ ساری بات کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انبیاء کے واقعات ذکر فرمائے ہیں ان سے عبرت حاصل کرنے چاہیے، اور سب سے بہترین عبرت اور نصیحت حاصل کرنے کے لیے قرآن اور حدیث کے واقعات ہیں۔ وہی بچوں کو سنانے چاہیے قصص النبیین، وہی خود پڑھنے چاہیے، اس سے ایمان تازہ ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں ان باتوں کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔